نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائی میری بات سنیں سارے، چھوڑ دیں جی آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جائیں، سرکار کی محفل ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بیٹھ جائیں آپ۔ میرے بیٹا چھوڑ دیں جی آپ موبائل، بھائی جان موبائل والے بھائی، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیارے عزیز یہیں بیٹھ جائیں جہاں کھڑے، آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو۔ موبائل والے بھائی آپ کی وجہ سے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آ رہا، تو درود پاک پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، مشائخ، سادات، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ بندوبست کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس قربت کا اور نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ اس وارفتگی کا تقاضا یہ ہے کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی کریم سے محبت کرے۔ یاد رکھیے گا کہ سینے میں جب دل ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی نہ کسی چیز کی محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو موبائل والے بھائی ہیں نا درمیان میں، پیارے بھائی یہ کوئی سیاسی جلسہ یاد تصویریں نہ بھی بنیں گی تو گزار، بیٹھ جائیں جلدی سے، آپ لوگ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے تو پھر دعا کر دوں گا میں، تقریر تھوڑی ہو سکے گی۔ یہ دیکھیں میرا ادب نہیں ہے، حضور کی محفل پاک کا احترام ہے، تو آپ اس طرح بولیں گے یا شور کریں گے تو پھر تو دعا ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جانے سے معذرت کیوں کر لیتے ہیں، کچھ وجوہات ہیں، مہربانی فرمائیں آپ محبت سے بیٹھ جائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا اس پر آپ غور فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینے میں جب دل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں کی جائے گی تو لازمی نتیجہ دولت سے پیار ہو جائے گا، اور اگر دولت سے کسی شخص کو بہت زیادہ محبت ہو جائے تو وہ روحانی طور پر پوری طرح برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں کرتے۔ غور فرمائیے گا
بھیڑیے اور وہ بھی بھوکے اور کھلے چھوڑ دیے جائیں بغیر روک ٹوک کے، تو فرمایا بکریوں کے ریوڑ میں وہ اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی مچاتی ہے۔ پورے طور پر لوگ اجڑ جاتے ہیں جو صرف دولت سے پیار کرتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں جن کو شہرت سے پیار ہو جاتا ہے۔ جس دور میں ہم بستے ہیں اس میں ڈھیر ساری تعداد ہے ان لوگوں کی جن کو دولت سے، شہرت سے، چاہا جانے سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی ہے۔ یہ اس کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا آج کل موبائل، ہر وقت تصویر سازی اور ہر وقت اپنی فوٹو لوگ اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، تو اپنے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو روحانی طور پر بالیدگی، پختگی اور توانائی ملنا ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر محبت کی نہیں جائے گی اللہ رسول سے تو لازمی طور پر وہ محبت دولت کی طرف، شہرت کی طرف، دنیا کی طرف، اقتدار کی طرف نکل جائے گی، نقصان ہوگا۔ اور اگر محبت کی جائے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا ذائقہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا مومن ہونا، ایک ہوتا ہے اسے مومن ہونے کا مزہ آنا، ایمان کا ذائقہ نصیب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ ایک دعا مانگ لوں، آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہ کرے آپ کی موبائلوں سے توجہ ذرا کم ہو، کہیے گا آمین۔ اللہ کرے کہ یہ ادھر ہی رہنے، ہم نے چلے جانے، آپ کی تھوڑی توجہ کم ہو موبائلوں پہ، تاکہ کچھ اطمینان حاصل ہو محفل میں۔ اللہ آپ کو سلامت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو تو ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ پہلی بات، 3 باتیں کرنی ہے، پہلی بات فرمائی ہر چیز سے بڑھ کر۔ اب یہ نہ عملاً غور کرنا چاہیے، یہ بندے کا اور اس کے رب کا راز ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت ہے۔ دعوے شعوے کر لینا، نعرے شعرے، میں بھی جذباتی تقریر کر سکتا ہوں، آپ ڈھیر سارے نعرے لگا سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے، لیکن اور آپ کہہ بھی دیں گے بڑے عاشق رسول مولانا آئے تھے، ہو جائے گی بات، پر یہ کہ یہ تو میرا اللہ سے راز ہے نا، میرا عشق کس طرف ہے اور کتنا ہے۔ یہ کوئی میرے بہت زیادہ باتیں کرنے سے تو ثابت نہیں ہونے لگا نا۔ ہر چیز سے بڑھ کر صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، جو بات کرتے تھے بڑی سچی کرتے تھے، بڑی منفرد کرتے تھے، غور و فکر کے بات کرتے تھے، سوچ سمجھ کے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ جرأت مند لوگ سچ بولتے ہیں۔ حضور میں دولت قربان کر دوں گا، سردار ہوں قبیلے کا، چھوڑ دوں گا، اولاد قربان کر دوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلو آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سرکار نے بھی فوراً فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل ایمان۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے دستے پاک کا فیض ہی آیا کہ حضرت عمر فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ آپ حکم کرے میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ تو ایمان کا ذائقہ اس شخص کو ملے گا جو ہر چیز سے بڑھ کر اور غور کرے، فکر کرے، توجہ کرے، سامنے چیزوں کو رکھ کے دیکھے کہ واقعی ایسا ہے کہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، یہ غور کرے۔
وہ خالی دعوے کر کے نعرے لگا کے اشعار سنا کے رخصت نہ ہو جائے، وہ اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ ٹھیک کرے۔ دوسرا ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو پھر جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ بڑے سارے مفادات لوگوں نے ایک دوسرے سے وابستہ کر لیے، بڑے سارے ذاتی لالچ لوگوں نے ایک دوسرے سے وابستہ کر لیے، بہت ساری دعوتوں، بہت ساری افطاریوں، بہت سارے آنے جانے کے پیچھے بہت سارا لوگوں کا مفاد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تو ہیں لیکن وہ محض اللہ کی رضا کے لیے محبتیں نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ایک دوسرے کو کاٹ بٹتے ہیں اور وہ جو تعلقات بنتے ہیں اور وہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، تو کون نہیں جانتا اس کے پیچھے کون کون سی صورتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس سے ایمان کا ذائقہ نہیں ملتا، ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوتی، انسان مشین کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کام بھی کرنا ہے نا فقط اس لیے کرنا ہے میرا فلانا فائدہ ہو جائے، تو اس کا تو پھر مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بس وہ ایک مشین ہے۔ میں اب آپ کو مزید چپ کرانے کا تو نہیں کہہ سکتا، اب میں چند ایک باتیں کر کے دعا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، چونکہ جگہ ذرا کم ہے اور حضرات زیادہ ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ زیادہ آزمائش ہو۔ میرے عزیز، اس طرح کی تقریریں ویسے اسمبلیوں میں ہوتی ہیں، شور بھی ہوتا رہتا ہے، تقریر بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسمبلیوں میں نہیں ہوتی تقریریں، ہم نے کبھی دیکھی؟ تو یہ تو بھئی حضور کی محفل ہے، اس کے تو ہزاروں آداب ہیں، آپ سمجھیں چیزوں کو۔ بہرحال عام دام برسر مطلب میں اپنی گزارشات 2-4 منٹ میں تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب انتظامیہ والوں کو چاہیے تھا وہ چپ بھی نہ کراتے، بعض اوقات چپ کرانے والے بھی، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چپ کر جائیں۔ بہرحال آپ تھوڑی مجھے موقع دیں تاکہ 2-1 باتیں تو میں کر سکوں نا، اب اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو۔ عرض یہ کرنے جا رہا ہوں میرے عزیز دوستو کہ اچھا یہ آپ کا شور بھی اور آگے آنے کا آپ کا معاملہ بھی ہے محبت والا ہی، مجھے پتا ہے، آنا پیار سے ہی چاہتے ہیں، لیکن پیار بھی اگر تھوڑا سا ترتیب سے ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا، وہ ذرا زیادہ سکون والا ہو جاتا ہے اگر ترتیب سے ہو جائے، بے ترتیب کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ تھوڑی غور فرمائیں گے۔ ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، ایک جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ کفر سے تو، شرک سے تو، کفر سے تو نفرت کرو نا کم از کم، لیکن ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ ساری زندگی لوگ اپنی برادری پر فخر کرتے ہیں، قبیلے پر فخر کرتے ہیں، علاقے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ ٹائم کب آئے گا جب ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہمیں ناز سے یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اور یہ پورا فخر انسان کے باطن میں موجود ہو۔ صحابہ کیوں محبت میں کامل تھے کہ وہ ناز سے کہتے تھے، یعنی سہم کر ڈر کے نہیں، وہ ناز سے کہتے تھے شکر ہے اللہ کا ہم اللہ کے حبیب کے غلام۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قوم ہے وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ چند چیزیں طبیعت میں پیدا کریں تو نبی پاک کی محبت حاصل، اور حضور کی محبت کرتی کیا ہے؟ نبی پاک کی محبت نہ انسان کو بردبار کر دیتی، نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل سے دنیا کا پیار نکال دیتی، دولت کا، اقتدار کا، ان ساری چیزوں کا نشہ، توجہ نکل جاتی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیار ہوتا ہے وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں کو غم ہی نہیں رہنے دیتا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خاص محبت اور خاص شوق ہمارے باطن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے لیے موجود ہونا چاہیے، اور اس محبت کے بڑے زبردست نتائج نکلیں گے. حضور کی محبت انسان کو سنوار دیتی ہے، اس کے لب و لہجے کو میٹھا کر دیتی ہے، اس کے اخلاق میں کمال تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کے انداز فکر کے اندر ڈھیر سارا انقلاب آ جاتا ہے. وہ جیسے جیسے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا جاتا ہے اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی جاتی ہے. لیکن یہ سارے نتائج تو وہ ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں اس کی بہتری کے لیے ہیں. صبح قیامت اس کا نتیجہ بڑا شاندار نکلے گا، بڑا شاندار. اگرچہ محبت قلبی معاملہ ہے لیکن اس کا نتیجہ قیامت میں بڑا زبردست نکلے گا. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا تھا نبی کریم سے قیامت کب آئے؟ تو حضور نے وہی سوال کیا جس کی ہر امتی کو ضرورت ہے. فرمایا تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ پھر غلام نے اپنی تیاری بھی بتلائی. یہ جو بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں نا کہ صرف محبت کی بات ہی کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں محبت ہی تو ہے جو باقی سارے اعمال میں پختگی پیدا کرتی. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، ارشاد فرمایا تیاری کیا ہے آپ کی قیامت کے لیے؟ تو عرض کی حضور کثرت سے نفلی نمازیں اور روزے تو میں نہیں رکھ سکا، ایک چیز میرے پاس ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں. اب اس پر نبی پاک نے نتیجہ بیان کیا. ہر عبادت پر نتیجہ ہوتا ہے نا، ایک بار سبحان اللہ کہیں تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی. ہر عبادت پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے نا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. تو اس عبادت پر بھی نبی پاک نے نتیجہ بیان کیا. فرمایا سن پھر، قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. رزلٹ ہے یہ، اجر ہے کہ جس کے ساتھ پیار کرتے ہیں قیامت والے دن اسی کے ساتھ. کہتے وہ تو بڑے راضی ہو گئے صحابی اور بڑے خوش ہو کے وہ چلے گئے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 زندگی میں موقع ایسے آئے، ایسے مواقع اللہ نے دیے جن پر مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک وہ جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک وہ جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، اور فرمایا ایک وہ جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی تو رخصت ہو گئے جواب پا کر. تو میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں اور جناب صدیق اکبر سے بھی مجھے بڑا پیار ہے اور حضرت عمر سے بھی مجھے بڑا پیار ہے. تو حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بس سارے اکٹھے ہوں گے جنت میں. تو ہماری نا ترجیحات آہستہ آہستہ بدل رہی ہے، نوعیت آہستہ آہستہ بدل رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ توجہ ہے نا ماشاءاللہ. ہماری ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، یہ محافل کے اندر بھی جو لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی دینی محفل ہے اور سب دینی لوگ اسٹیج پہ آئے بیٹھے ہیں اور حضور کی نعت شریف ہو رہی ہے، لیکن اگر بلانے والوں کو پتہ ہو کہ ہم نے اتنے پیسے دے کے نعت خواں بلایا اور اس کی انہوں نے تشہیر بھی کی ہو پورے علاقے میں کہ اتنے یہ چندہ آپ دیں، اتنے نعت خواں کو دینے، اتنے خطیب صاحب کو دینے، اتنے قاری صاحب کو دینے، تو اس سے محبت رسول کا فروغ ہوگا. یہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ طبقہ اسٹیج پر قابض ہے، اس سے محبت کا فروغ ہوگا. اور پھر جو لب و لہجہ آج ہم نے محبت رسول کے نام پر اپنایا ہے کہ چند لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے وہ پیسے پھینکنا شروع کرتے ہیں، ہزاروں نوٹوں کے اندر
لوگوں کو پوری طور پر طے جم جاتی ہے، تو مجھے بتائیے اسی محفل میں موجود وہ غریب آدمی جو اس آزمائش کا شکار ہے کہ میں نے بجلی کا بل دینا ہے اور میرے پاس خرچ نہیں ہے، تو مجھے بتلائیے وہ اس محفل سے فیض یاب ہوگا یا وہ تکلیف محسوس کرے گا؟ تو محفل میں وہ خاص حسن اور وہ خاص عنصر لایا جائے جس کے اندر واقعی محبت رسول کو فروغ ہو، واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو آبیاری نصیب ہو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک کے فضائل کو پڑھا کریں، حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ آپ اخلاق نبوت کو پڑھیں گے تو آپ کو حضور سے پیار ہو جائے گا۔ آپ نبی پاک کا انداز جود و کرم پڑھیں گے تو حضور سے پیار ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا درگزر کرنا، معاف کر دینا، اس کو آپ پڑھیں گے تو حضور سے پیار ہو جائے گا۔ نبی پاک کا میدان جہاد میں پوری طرح ڈٹنا اور بظاہر ظاہری اسباب کا وقتی طور پر نہ ہونا، اس کے باوجود میدانوں میں پوری طور پر ڈٹ جانا، یہ استقامت آپ دیکھیں گے تو حضور سے پیار ہو جائے گا۔ آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں، شمائل کو پڑھیں۔ بے وقت اتنی چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، سارا دن بیکار ویڈیوز موبائل پہ دیکھتے ہیں اور اس کا ہم بے دریغ اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب سے موبائل آیا ہے مجھے تو اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کے پاس وقت ہی بڑا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے فلاں جگہ کہاں گئے تھے، آپ کی تصویریں میں نے دیکھی۔ تو بھی اتنا وقت لوگوں کے پاس ہے تو یہ وقت حضور کی سیرت پڑھنے پہ نہیں لگایا جا سکتا، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے پہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن چونکہ ضائع کرتے تو حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس فضائل کو پڑھیں گے تو نبی پاک سے پیار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعت شریف نہ ذوق سے سنا کریں اور اکیلے بیٹھ کے سنا کریں، اکیلے میں۔ یہ بھی اچھی ہے محفل کی نعت خوانی بھی، لیکن اس میں نہ کہیں شک ہوتا ہے کہ مجھ پہ کیمرہ چل رہا ہے۔ تو وہ اکیلے جو وہ ایک بچہ ایک دفعہ نا، بڑی پرانی بات ہے، میرے پاس آیا کہنے لگا پیر صاحب میں بھی حاضری لوانی، مینوں 10 منٹ ٹائم لے دیو۔ میں کہا کتنے حاضری لوانی ہے؟ کہندے سرکار دی بارگاہ تے۔ میں کہا تو کلیا میں کہ بھی پڑھ حاضری لگ جانی۔ یہ کون سی حاضری ہے جس کے لیے آپ کو 2000 کا مجمع چاہیے؟ حضور کی بارگاہ میں لگ جائے گی حاضری، آپ اکیلے بھی پڑھیں۔ تو میرے عزیز، آپ اکیلے میں تنہائی میں حضور کی نعت پاک پڑھیں، نعت پاک سنیں۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیارت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ سارا دن رہتے ہی ذکر رسول میں تھے، نبی پاک کی محبت میں رہتے تھے، سرکار کی احادیث کو پڑھنا، پڑھانا، نبی پاک کے فضائل پر بات کرنا، دین کی دفاع میں گفتگو کرنا، تو کرم ہو جاتا تھا، رات کو انہیں محبوب کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی تھی۔ تیسری گزارش نبی پاک کی محبت کے فروغ کے لیے یہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے بہت محبت ہو تو محبت والوں کے پاس بیٹھا کریں۔ آپ جب ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا جنہیں نبی پاک سے محبت ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنا قریبی کو رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے بندے کو رونا نہیں آ جاتا؟ تو اسی طرح آپ کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھیں گے تو عشق نصیب ہوگا۔ یہ بھی یہ خیرات ہے جو صحبت صلحاء سے میسر آتی۔ تو ایسے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کریں جن کے پاس بیٹھنے سے نبی پاک کا پیار نصیب، اور ایسے ہر شخص سے بچیں جس کی گفتگو، جس کا انداز تکلم، جس شخص کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ آپ کہیں کل تک تو میرا مورال بڑا بلند تھا لیکن یہ کیا بتا رہا۔ ایسی ہر سوچ کو جھٹک دے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے، ہمیشہ جن کا لب و لہجہ ذات نبوت کے بارے میں باوضو نہیں رہا، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، معاذ اللہ دور بھاگیں ایسے لوگوں سے۔ آپ وہاں بیٹھے جہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اور پھر یاد رکھیں جتنا جتنا نبی پاک کے دین کے آپ قریب جائیں گے نا، حضور سے محبت ہوگی۔ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مقام پر دین کے لیے کرتے رہے،
کچھ نہ ہو سکے تو اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کے نماز کی دعوت ہی دے دیا کریں، کیا ہو یار نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد چلے، کچھ تو کرے نا، کوئی تو خیر کا کام کرے۔ آپ کسی جگہ بھی بیٹھ کے دین کا دفاع تو کریں۔ اور ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے بات کو ختم کرنے سے پہلے ناز کیا کرے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ یہ بڑی جلدی آپ مروب ہو جاتے ہیں نا کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر، کسی کے کپڑے دیکھ کر، اس سے باہر آ جاؤ۔ آپ ویسے پیارے لگ رہے ہو نا کسی کو تو کہتا ہے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور داڑھی کے ساتھ پیارے لگ رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو یہ تو تعریف ہی روحانیت والی ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی مولوی صاحب کہہ دیتا ہے تو آپ اس پر ناز کیا کریں، ٹینشن نہ لیا کریں۔ ہم تو تگڑے ہوتے ہیں جب کوئی دین کے نام پہ پکارتا ہے، ہمیں تو بڑی مضبوطی ملتی ہے، ہم تو زندگی میں کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ طاقتور بنے، اگر کوئی دین کا نام لے کے آپ کو پکاؤ مولوی صاحب تو کہیں بھائی شکر ہے اللہ کا مولوی ہے، اس میں کیا غلط بات ہے، دین سے وابستگی۔ اس لیے سہمے رہنا، ڈرے رہنا، دنیا داروں کو دیکھ کے پریشان ہونا، ان چکروں سے باہر آئیں، ناز کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، فخر کے ساتھ جیے، تازہ دم رہے۔ دیکھیں نا بڑے بڑے سردار تھے مکے میں، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن صحابہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ سمجھانے والے بڑے تھے پر وہ کہتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ کچا رانگے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اور پھر اگر آپ حضور سید عالم علیہ السلام کی سنت سے پیار کریں گے نا، محبوب کی اداؤں کو اپنا، اور سنت بھی وہ نہیں مطلب جو چند آسان سنتیں ہم نے یاد کر لی ہیں نا، مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا، اور میرے بھائی فاقہ کرنا بھی سنت ہے، روڑے کھانا بھی دین کے لیے سنت ہے۔ وہ دو چار جو آسان سنتیں لوگوں نے یاد کر لی ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بڑی عظیم سنتیں، انکار نہیں، لیکن یاد رکھیے گا ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ تو ایک دو چار پانچ چیزوں کو صرف آپ دین نہ سمجھیں، دین کی ہمہ پہلو اور ہمہ جہت جو تعلیمات ہیں اس پر توجہ کریں۔ جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، جہاں بات کرتے بھول گیا اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آپ سب دوستوں کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے۔ آخر دعویٰ